ہمارے اسٹاف نے کہا بڑی دیر حصہ رہے اب مجھے این پی ٹی سی کا حصہ، لیکن ان لوگوں نے بھی ہم ان کو تنگ بڑا کرتے تھے کہ صاحب نے کام کراؤ، تو یہ بھی ساتھ لگے رہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہاں پہ اسد صاحب بھی آئے ہیں، پنجاب نیشنل جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ایل ڈی اے کے افسران بھی بس ان کو سمجھتے تھے کہ شاید کالونی میں جانا ہے، لیکن وہ یہاں تھے۔ اور صاحب اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں 2004 میں جب یہ کالونی بنی تو یاد ہے آپ کو، ہم نے وہاں پہ 34 کنال زمین آپ کو دی تھی گرڈ اسٹیشن کے لیے، اور وہ اتنی مہنگی زمین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر مرتبہ ہر کالونی میں ہم تو لیتے ہیں، لیکن یہ ہے یہ میری زمین نہیں ہے، یہ کوئی پرائیویٹ لینڈ نہیں ہے، یہ پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، یہ حکومت پنجاب کی زمین تھی۔ لیکن اس وقت میں 2004 میں بھی صدر تھا، تو پہلے تو ہم نے گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی، تو میں نے یہ 34 کنال زمین آپ کو گرڈ اسٹیشن کے لیے دی، اور اس کے اس وقت کے سارے لوگ گواہ ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ زمین تو آپ نے ہمارے سے لے لی 70 کروڑ روپے کی، لیکن وہاں پہ ہمارے بل کے اندر گرڈ اسٹیشن چارجز بھی آپ لگا رہے ہیں، زمین بھی ہماری، چارجز بھی ہم نے دینی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اضافی چارجز بھی اس بل میں لگ کے آ رہے ہیں، تو یہ یا تو وہ زمین آپ کی ہو تو پھر گرڈ اسٹیشن کی آپ ہم سے کرایہ لے رہے ہو، ہم تو کچھ بھی نہیں لے رہے، ہم تو زمین آپ کو دے سکتے ہیں، سراؤنڈنگس کو بھی وہاں بناوا تک جا رہی ہے۔ مطلب وہاں پہ جب یہاں پہ سی ٹی ڈی کا ادارہ بنا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں سے جب تاریں لیں آپ نے تو وہاں سے ہمارے لوگوں نے ہم نے تاریں بند کر دی تھی۔ وہ تو مجھے سی ایم تو آئی جی صاحب کے فون آئے کہ یار مہربانی کریں، ہمارے پاس تو ذریعے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم یہ نہیں سمجھتے، دیکھیں ہم نے تو یہ کہا، اور ایک میٹنگ میں موجود تھا، سی ایم صاحب بھی تھے اس میں، شہباز صاحب تھے، تو وہاں پہ ایس ایم بی آر نے لیسکو چیف چٹھا صاحب کو کہا کہ میں نے آپ سے 70 کروڑ روپے لینے ہیں، کیسے آپ نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، یا تو وہاں سے ہم آپ کا گرڈ اسٹیشن گرا دیں گے یا پیسے دیں گے۔ لیکن یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی تلخ بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، تو ہم نے پھر وہ نہیں کیا، اور آج بھی وہاں گرڈ اسٹیشن موجود ہے۔ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا کہ اس گرڈ اسٹیشن کو تالا مار دیں، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہماری کالونی کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ سراؤنڈنگز میں وہی گرڈ اسٹیشن جو ہے وہ چلا رہا ہے، یا مطلب ہے آپ کو پتہ ہوگا، آپ تو آپ کے ٹپس پہ سارا واٹس ایپ کی یہ پورا لیسکو ان کی انگلیوں پہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چونکہ وہاں پہ اتنے مشکل ہے، اتنے مسائل ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایف بلاک میں بھی آپ نے تحصیل کا کام کیا، آپ کی بڑی مہربانی، وہاں پہ سارے ٹرانسفارمر لگ گئے۔ یہ جو ہماری ایگزسٹنگ کالونی ہے اس پہ وہاں پہ اگر کوئی بتی چلی بھی جائے تو وہاں کچھ چل بھی جائے تو یہاں سے جو آپ کا لیسکو کا عملہ ہے اس کا ایک ہی کا نام ہوتا ہے، بھئی ہمیں تو یہ ہمارے ہے ہی نہیں، ہمارا پیلو ہی نہیں ہے، آپ خود ہی کریں۔ وہ پٹا کے چل رہے ہوتے ہیں، ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یہ ٹرانسفارمر روز ٹھیک کراتے ہیں، لیکن پھر ہمیں وہ ہوتا بھی ہے کہ یہ پیسے بھی دیتے ہیں، بل بھی دے رہے ہیں، ٹرانسفارمر بھی ہم خود ٹھیک کرائیں، تاریں بھی ہم خود لگوائیں، تو اس کی مجھے آج تک ویسے سمجھ کوئی نہیں آئی، لیکن ہم اس پہ کر رہے ہیں۔ جب واٹس ایپ آئے، میں رفیع صاحب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو آپ کی بڑی مہربانی، آج اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بےحد مشکور ہیں واٹس ایپ آپ کے، آپ کے پورے اسٹاف کے، کہ آپ اس سلسلے میں یہاں آئے، اور یہ بڑا درینہ سا ایک مسئلہ وہاں پہ تھا۔ اب تو وہاں پہ بے انتہائی آبادی ہو گئی، اب تو ایف بلاک میں ہمارے گھر بننے شروع ہو گئے، یا وہاں پہ کوئی 700-800 گھر بن گیا، وہاں پہ سراؤنڈنگ کے بڑے گھر بن گئے۔ تو یہ چونکہ آپ کی صافی دوستی الحمدللہ، ہمیں کبھی آپ نے نہ نہیں کی کسی بھی کام کی، کوئی صحیح کام ہو تو وہ 1 منٹ لگتا ہے، اور واٹس ایپ کو یقین کریں رسپونڈ ہمیں پتہ ہے نا، میں رات کو 2:30 بجے بھی ان کو میسج کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے انہوں نے تہجد ٹوٹ جانا، تو یہ دیکھ کے وہ 2:30 بجے بھی کام کروا رہے تھے، کیونکہ ہمیں ان کی پرانی جو ہے پتہ ہے کہ انہوں نے اٹھنا ہے تہجد میں بھی، یہ فجر میں بھی اٹھے ہوں گے، تو یہ ان کی اتنی کوئک رسپانس ہے، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کے پاس وہ میسج چلے گا ویری کوئک رسپانس۔ تو آپ کا بےحد مشکور ہیں بٹ صاحب، آپ آئے، بٹ صاحب آپ کا بھی اور آپ کے پورے لیسکو کے پورے عملے کا، کہ آج ایک جو ہمارا ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے، لوگ وہاں کے بڑے خوش ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ اس پہ کوئی بات کریں انشاءاللہ جس پہ۔ جی بہت شکریہ جی، جناب کے سامنے بیٹھے ہیں، لیفٹ رائٹ میں بیٹھے ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، مجھے بہت خوشی ہے
اس چیز کی خوشی ہے کہ الحمدللہ ایز اے پیشن، ایز اے ڈیوٹی، میں اور میری ٹیم انڈر دی گائیڈنس اینڈ سپرویژن آف بورڈ اینڈ منسٹری آف انرجی یہ دھیا کیا ہوا ہے، دھیا جس کو کہتے ہیں نا کہ وی آر کمیٹڈ کہ لیسکو کو انشاءاللہ العزیز ایشو لیس، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل سموتھ ایز پر ایکسپیکٹیشنز، بیکاز وی آر سروس پرووائڈر، وی آر پبلک سروینٹ. لیسکو یوٹیلٹی سروس پرووائڈ کرتی ہے، تو ہم نے یہ کمٹمنٹ ہماری اور تہیہ کیا ہوا ہے میں اور میری ٹیم نے کہ ہم نے لیسکو میں کوئی بھی کسی بھی صارف کا کوئی بھی جائز مسئلہ اس کو حل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھنا. الحمدللہ آپ لوگوں سے مل کے خوشی اس لیے دو چاند ہو جاتی ہے کہ وہ جو لیجٹیمیٹ ڈیوٹیز ہیں، جو کام ہیں، وہ روٹین میں ہم کر رہے ہیں. یہ آپ کا کام بھی ہماری ڈیوٹی تھی، آپ کا حق تھا، اور ہم نے اس کو کرنا تھا اور کیا ہے. اسی طرح سے الحمدللہ جتنے بھی لیسکو کے ذمے پینڈنگ اس طرح کے ایشوز تھے، الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم نے انڈر دی گائیڈنس اینڈ سپرویژن آف بورڈ، اور اس میں بورڈ کی ہمیں فل فلیج سپورٹ حاصل ہے کہ کسی کا بھی جائز کام اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ہم نے سارے کے سارے ایشوز ریزالو کیے. لیکن آپ کا ایشو ریزالو کر کے تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے، اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ پازیٹیو ثابت کرتے ہیں اور اس چیز کو لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ ہر قدم قدم پہ لیسکو کی ٹیم اور لیسکو کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور پازیٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پازیٹیو تنقید بھی آپ لوگوں کی پبلک کی پلس پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کی نظر ہوتی ہے پبلک پہ. جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں امپرومنٹ لے کے آنی ہے، لوگ ہم سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو ضرور مجھے گائیڈ کریں، مجھے بتائیں، تاکہ ہم اپنے معزز صارفین کی ایز پر ایکسپیکٹیشن اس کو ہم سروس پرووائڈ کر سکیں. شروع میں مجھے پتہ چلا کہ صافی کالونی میں ایس ٹی او کا ایشو ہے. ایس ٹی او صاحب وہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پراپر ڈیلیوری نہیں ہو رہی. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کنسٹرینٹ کا رونا کبھی نہیں رویا. جو مینز جو میرے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے ہم الحمدللہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اس سوچ میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ صافیہ کالونی میں کوئی ایسا ایس ٹی او جو بہترین ہو، اچھا پرفارمر ہو. وہ مجھے جب ملا تو میں نے فوری طور پہ دوسری جگہ سے اٹھا کے میں نے صافی کالونی میں پیش کر دیا. اس کے باوجود کہ وہ جو کنسرنڈ ایسی صاحب تھے، ان کا بڑا اسٹرانگ ریزرویشن تھی کہ میرا ایک بہترین آفیسر جو ہے نا جی، آپ نے یہاں سے اٹھا لیا میرے سے اور وہاں پہ لگا دیا. تو الحمدللہ میں نے یہ نہیں کہ اس علاقے کو بھی ویسے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، وہاں بھی پلیسمنٹ کی ہے، وہاں بھی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ بچہ جو ہے یہ میرے حساب سے یہ بیسٹ آف دی بیسٹ تھا، تو میں نے فوری طور پہ اس کو وہاں پہ پیش کیا. اور امید ہے کہ اب وہاں پہ سروس ڈلیوری میں پرابلم نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب مجھے یہ لاسٹ ٹائم محترم انصاری صاحب میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک درینہ ایشو چل رہا ہے. تو میں نے فوری طور پہ اپنی ٹیم کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا دیکھو یار کیوں یہ چل رہا ہے درینہ ایشو کیوں ہے. تو الحمدللہ میرے ایسی صاحب، میرے چیف او ڈی، سب ٹیم نے فوری طور پہ، اور یہ پی ڈی کنسٹرکشن بھی ادھر بیٹھے ہیں، الحمدللہ انہوں نے
دن رات اس کو سارا مکمل کر کے اسٹریم لائن کیا، اور آج سے ہفتہ پہلے میں نے ERO صاحبوں کو بتا دیا تھا کہ وی آر ریڈی، ہم نے وہ مکمل کر لیا ہے، تو آپ اطلاع کر دیں۔ تو اس نے مجھے کہا جی کہ میرے لیے حکم ہے آپ لوگوں کا، صافی برادری کا، کہ آپ ادھر آئیں اور ادھر آ کے پھر ہمیں جو ہے نا یہ نوید سنائیں۔ تو یہ خوشخبری ہے جی، الحمدللہ جو پینڈنگ آپ کا ایشو تھا وہ ریزالو کر دیا۔ اور اگلی بات یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ کچھ ایسے رولز ریگولیشنز، کوئی ایسے کنسٹرینٹس ہیں جہاں پہ اس سے باہر بینگ CO نہیں نکل سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ رول اگر یہاں کوئی آگے مجھے روکتا ہے تو میں اس رول کے یہاں تک بھی جو ہے نا الحمدللہ پہنچتا ہوں، کیونکہ اس سے باہر نکلنا میرے بس میں نہیں ہے، تو یہاں تک میں ضرور ایفرٹس کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کے لیے، صافی بھائیوں کے لیے میں آل آؤٹ ہوں، میں لو کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے میں کچھ روٹین سے ہٹ کے بھی جو ہے نا آپ لوگ چونکہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کے جائز مسائل کو، تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ادھر ادھر بیٹھ کے میرے لیفٹ رائٹ میں کہیں سب اچھا نہیں ہے۔ اس لیے سب اچھا نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے معزز صارفین کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور جب کوئی خاص کر صارف میرا یورپ سے ہو کے ادھر آتا ہے تو کہتا ہے جی وہاں تو بجلی جاتی ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کیوں جاتی ہے؟ لیکن اس میں بھی آ کے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری کوشش ہے، میری اور میری ٹیم کی کوشش ہے، اور بورڈ کا ویژن ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز ان انٹرپٹڈ سپلائی کو انشور کریں گے۔ اس کے لیے لامحلہ پرابلم کیا ہے یورپ میں اور پاکستان کی یا لیسکو کی سروس میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہاں پہ انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے، وہاں پہ طوفان ہو، باد و بارہ ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پہ پرابلم نہیں آتی۔ پھر وہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، انفراسٹرکچر زیادہ ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے اگر ایک آؤٹ ہوا تو دوسرا آ گیا، دوسرا آؤٹ ہوا تو تیسرا آ گیا، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا ایک تو اوور ہیڈ سسٹم ہے، اس وجہ سے ذرا بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے، درخت کی ٹہنی گرتی ہے تو بہت لمبی لائن ہے، ایک چھوٹی سی ٹہنی اتنی سی فیس ٹو فیس کرتی ہے، لائن بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جب بندے کی ول ہو کہ میں نے سروس دینی ہے، اور اس کے بعد پوری ٹیم اور اپرچونٹی بھی ہو، ول پاور بھی ہو، تو پھر ڈیلیورنس ہوتی ہے، پھر اس میں رکاوٹ نہیں رہتی۔ الحمدللہ یہ عیدین گزری، محرم کا وقت گزرا، اس کے بعد بارشیں بھی آئیں، طوفان بھی آئے۔ میں مانتا ہوں کہ یورپ کے لیول پہ تو نہیں ہے اور بالکل کمپلیٹ ان انٹرپٹڈ سپلائی تو نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ ایکٹ آف گاڈ اس کی وجہ سے، اوور ہیڈ سسٹم ہونے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ خدا کرے وہ وقت جلدی آئے کہ سارا سسٹم انڈر گراؤنڈ ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ جو ٹرپنگ انٹرپشن یہ بھی نہیں آئے گی۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ میں اور میری ٹیم الحمدللہ کمیٹڈ ہیں۔ جب تک ایک بھی صاف، اور ہم اس چیز کو بار بار اپنی نجی محفلوں میں، میٹنگز میں ریئلائز کرتے ہیں کہ بجلی ایک لمحے کے لیے بھی بند ہو تو بڑی مشکل ہے گزارا کرنا، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اگر بجلی بند ہو گئی ہے تو وہاں پہ کوئی بالکل نومولود بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، اس کے بعد کوئی بہت بیمار بزرگ ہوں گے، تو بڑا مشکل ہے۔ تو فوری طور پہ اس کو ہم نے بجلی کو بحال کرنا ہے، اور فوری طور پہ میرے لوگ جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یار اگر میرے گھر میں بجلی نہ ہو اور میرے والد والدہ بیمار ہوں تو کس طرح سے کس کرب سے گزرتے ہیں، اسی طرح سے میرے معزز صارف جو ہے نا کرب سے گزر رہے ہیں، اور اس لیے وہ بہت جلد جو ہے نا اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ پازیٹیو جس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، آپ کا اور ہمارا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، انشاءاللہ العزیز وی آر ہیئر ٹو ڈیلیور
اور آپ ہمیں گائیڈ کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں جہاں جہاں پہ ویک ایریاز ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی ہم ریکٹیفائی کریں گے۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بجلی چوری، کرپشن اور کاہلی سستی، نان ڈیلیورنس، یہ تین جو چیزیں ہیں یہ لیسکو میں اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیسکو میں ان تینوں چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، بجلی چوری کی گنجائش نہیں ہے، نان پرفارمنس کی گنجائش نہیں ہے اور کرپشن کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں آپ بھی مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دیں، ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں ہماری رہنمائی کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس لیسکو کو اس طرح سے اس کی سروس کو بہتر کریں گے کہ انشاءاللہ آپ وہ جو کمپیریزن ہے اس کمپیریزن کو بھول جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بالکل اچھا ٹھیک فرمایا کہ آپ کا ہمارا چولی دم اور یہ ایک آج کا ساتھ نہیں ہے، بڑا پرانا ساتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہاں پہ جو ٹیک اوور لیسکو کرے گا تو یہ ظاہر بہتری کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم نے تو صرف کچھ سوالات دینے نہیں تھے، کیونکہ ایسا میٹنگ پروسیس نہیں ہے، اگر ایک آپ کسی سے سوال کرنا ہے تو وہ ضرور کر لیں۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، مدر صاحب یا خلقی صاحب کو ایسی بات ہو۔ جی یہ سارا کا سارا پروجیکٹ جو ہے نا یہ گورنمنٹ آف پنجاب ان کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہ بہت کاسٹلی سسٹم ہے۔ ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اسٹیمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیکنیکل جو بھی ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے لیسکو، اور اس کا جو ہے نا محترم چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا سروے ہم سے کروا لیا ہے، جتنے بھی مین روڈز ہیں لاہور کے زیادہ، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہ لاہور سے باہر نکل کے شیخو پورہ، اوکاڑا اور یہاں کے بھی سروے کروا لیے ہیں۔ جب یہ فنڈز جنریٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سسٹم جو ہے نا، چونکہ یہ کنٹریکٹر نے کرنا ہے، لیسکو نہیں کرتی، اور اس کی پیمنٹ جو ہے گورنمنٹ نے کرنی ہے، تو جب فنڈز ہوں گے تو وہ اس پہ کام شروع کر دیں گے۔ گو ایٹ سگنل جو ہی ہمیں دیں گے ہم ان کو سروس اور ٹیکنیکل سروس جو ہے نا پرووائڈ کریں گے۔ ابھی تک ایسٹیمیشن کے حد تک ہم نے ان کی لوکل گورنمنٹ جو بھی ان کے کنسرن ڈی سی صاحبان تھے انڈر دی کائنڈ ڈائریکشن آف سی ایم صاحبہ، انہوں نے ہم سے سارے تقریباً ایسٹیمیٹ جو ہے نا مین روڈز اور بازاروں کے وہ بنوا لیے ہیں۔ جی رانا صاحب آپ لوگ میرے خیال تشریف لائے تھے، وہاں ہم نے ڈیمانسٹریشن بھی کرائی تھی، اور یہ واقعتاً اس میں پھر میں اپنی ٹیم کو بلیو می کہ میرے آفیسرز الحمدللہ 2-3 راتوں تک مسلسل انہوں نے خود ریکی کی ہے، اور اتنا جدید طریقے سے وہ چوری کرتے تھے، ہم حیران پریشان تھے بینگ انجینئر، اور میرا 35 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور میں بھی حیران تھا کہ یہ کیا ایسی ٹیکنالوجی ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ جو لوڈ سائڈ پہ اس کو ایک گیجٹ، چھوٹا سا گیجٹ لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد جو ہے نا میٹر سلیپنگ موڈ میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا فرنسز اور وہ سارا کا سارا چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کمال تھا جی، اور اس میں ہم نے نیشنل کانفرنس بھی کی، میٹر مینوفیکچررز کو بھی بلایا، اور یہ ایک بہت بڑا ارتعاش ہے، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ نئی اور عجیب ٹیکنالوجی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ہے نا پاکستان کے لوگ بہت سمارٹ ہیں، خدا کرے کہ یہ پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں تو یقین بنے پوری، یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی کیا ہوگی کہ لوڈ سائڈ پہ میٹر کو چلنا چاہیے، لوڈ سائڈ پہ وہ چھوٹا سا ڈیجٹ وہ ڈیمانسٹریٹ کرایا ہم نے، وہ ہم نے ریکوری بھی، بلکہ تھینکس ٹو پنجاب پولیس، اور اسپیشلی آئی جی صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی، ملا، ہی از کائنڈ انف کہ انہوں نے بھی فل سپورٹ پرووائڈ کی، اور ہمارے سی سی پی او صاحب جو لاہور کے ہیں
انہوں نے 2-3 دفعے میں نے ان کو ریکویسٹ کی اور ملا بھی، اور انہوں نے پھر اس کو ریکور کرنے کے لیے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ٹاسک تھا کہ اس کو ریکور کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر علاقہ غیر میں بھی انہوں نے ریڈ کیے، پھر کراچی سے بھی جا کے پورا کا پورا زور لگا کے انہوں نے اس کو ریکور کیا، بندوں کو پکڑا۔ تو اب یہ جو چوری ہے اسی کی وجہ سے اب رکی ہے، الحمدللہ ٹریس آؤٹ ہم نے کر لیا، تو اب جو ہے نا آج اگر اوور بلنگ نہیں ہے تو یہ اسی کی بلیسنگ ہے۔ اوور لو ایگزیکٹلی ٹھہر جب بھی ٹھہر، ایسے یہاں پہ آپ اگر آ گئے تو ایسا سوال میں نہیں کرنے دیتا، اپنے سوال نہیں کرنا۔ خاص صاحب آخری سوال بس، یہ آخری ہے، اس کے بعد سوال کوئی نہیں لینا یار آپ کو۔ جی ہم پیچھے بیٹھے بندے اس کی باتیں بھی سن رہے تھے، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے جی کہ جب بندے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو مال سے ہی لیتا ہے۔ اچھا ٹھیک، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ we are going to make it issueless۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ تو اس کو دوسرے سینس میں کہہ رہے ہیں issueless بنانا، میڈیکل کی ٹرم کے issueless کہتے ہیں۔ ایسی بات لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس ماں کے بچے بھی کم ہیں۔ جی بالکل، نو ڈاؤٹ۔ اس پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ واقعتاً مطلب حفاظت کے ساتھ آپ ہمارے مہمان ہیں، ایس ڈی او کو فون کریں تو وہ فون نہیں سنتا ہے، شاید کہ بہت سارے مسائل ہوں گے، تو یہ مین پاور کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیا کریں۔ ایک تو جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ فون نہیں سنتا، لیکن اب میرا خیال یہ پرانی بات ہوگی، اب یہ فون سن رہے ہیں، اور میں نے او ڈی صاحب کو اسپیسیفک ڈیوٹی دی تھی کہ آپ نے یعنی کہ جو ایس ٹی او ٹیلی فون نہیں سنے گا اس کی لیسکوں میں گنجائش نہیں ہے، اور اب وہ سننا شروع کر دیا انہوں نے، یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایشو کا میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے بجلی کا جانا یہ ایشو کا، جیسے آپ کا پرانا ایشو لانگ ویٹنگ ایشو تھا کہ یہ ریزالو نہیں ہو رہا تھا، میں ان ایشوز کی بات کر رہا ہوں، اس لحاظ سے میں نے ایشو لیس کی بات کی ہے۔ اور اگلی بات آپ نے رائٹلی فرمایا کہ نو ڈاؤٹ ہم ماں سے پیسے لیتے ہیں، ماں سے مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم ماں کے جو اثاثہ جات ہیں ان کو بیچیں اس کی ول کے اگینسٹ۔ وہ جو پیسے ماں دیتی ہے وہ بہترین دے رہی ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو پال رہی ہے ماں، ہمیں منتھلی اس دفعے یعنی کہ 30 آخری مہینے کے آخری تاریخ سے پہلے ٹرانسفر کرتی ہے ماں ہماری، ہمارے اس میں کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو یہ کرتی ہے لیسکو کے علاوہ۔ تو اس دفعے پرابلم یہ ہوا کہ بینک سے میرے جو پینشنر حضرات تھے ان کو وہ جو آتا ہے نا وہ میسج وہ نہیں آیا، حالانکہ پیسے ٹرانسفر ہو چکے تھے رات کے 11 بجے سے پہلے سیم ڈے، لیکن چونکہ ان کو میسج نہیں آیا تو ہیو کرائی مچا ہوا تھا اور میں ریڈ تھا۔ تو الحمدللہ یہ ماں اون کر رہی ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کی تابع داری اور اس کی نیک نامی کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ لیکن تھوڑا سا ایک ٹوٹل ہوگی وہ ڈاکٹر صاحب ابھی اس کی بجلی آن نہیں ہوئی، وہاں پہ چالی نہیں ہوئی، وہ اس کا تمام سسٹم تو لگا دیا گیا، شاید اگر ان کے علم میں ہو تو تمام سسٹم ہے، لیکن وہاں پہ سسٹم لگے ہوئے بھی میرا خیال مہینہ ہو گیا، لیکن وہاں پہ بجلی نہیں ہے۔ یہ اس لیے سی صاحب جو ہے نا جی واہ جی واہ، تالیاں۔ یہ آج جو کچھ یہاں پہ بٹ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، لیسکو نے جس طرح جرنلسٹ کالونی کے لیے یا لیسکو نے جرنلسٹ کے لیے جو آپ نے جتنا کر سکتے تھے اس سے بڑھ کے کیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ کے ٹیم کے ایس صاحب آپ کا شکریہ کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو لوگ سننا چاہتے تھے، کم از کم جتنا بڑا بٹ صاحب نے کام کیا لیسکو نے، ان کے لیے سب کو زوردار تالیاں مارنی چاہیے۔ بہت بہت تھینک یو ویری مچ۔ آپ بٹ صاحب سے ہم پھول بھی دیں گے، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد ان سے پودا لگوائیں گے، پھر ان کو چائے پلائیں گے۔ جی بیٹا، نہیں یہ بھی ہم نے یہ ہم نے آپ کو ہاں کر لیں گے۔